زندہ باد میرا پاکستان، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک نے کائنات میں ہمیں نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ رب العالمین جس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہر نعمت ہی جدا ہے، ہر نعمت ہی نرالی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، حسین نظاروں، آسمان کو چھوتی برف سے ڈھکی چوٹیوں، افق تک پھیلے سرسبز میدان، صحرا، نخلستان، سبز پانیوں کی جھیلوں اور پر رونق بازاروں، روایات سے مزین شہروں کی سرزمین، پاکستان بھی قدرت کا ایک عظیم عطیہ ہے۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان۔ پاکستان کا قیام تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ مسلمان کی سال ہر سال کی قربانیوں اور اکابر علماء و مشائخ کی ولولہ انگیز بصیرت کا ثمر تھا۔ وطن عزیز کے حصول میں ہمارے علماء و مشائخ نے بہت قربانیاں دی۔ ہمارے علماء و مشائخ اہل سنت کی قربانیاں وطن عزیز پاکستان کے حصول میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہوئے ہم تحریک آزادی پاکستان کے عظیم کرداروں کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس عظیم مملکت خداداد کے لیے کس قدر محنت و جد و جہد کی گئی۔ عظمت و شان کے ان کرداروں کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو ان کی قربانیوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تحریک آزادی کے لیے کوشاں شخصیات میں ایک عظیم نام مولانا عبدالحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ 1318 سنہ ہجری 1898 میں یو پی ہند کے قصبے بدایون میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی 20 سال ہی کے تھے کہ والد ماجد مولانا حکیم عبدالقیوم قادری بدایونی رحمت اللہ علیہ ٹرین کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ آپ نے مدرسہ قادری اور مدرسہ شمس العلوم بدایون میں ممتاز علماء سے اکتساب فیض کیا۔ مدرسہ شمس العلوم میں بحیثیت مدرس، مفتی اور جامع مسجد کے خطیب کے منصب پر فائز رہے۔ اور آپ کا تحریک پاکستان میں کردار جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے اس کا میں شارٹ یہاں پر کچھ وہ خلاصہ پیش کروں گا کہ آپ تحریک پاکستان کے شروع ہونے سے پہلے ہی دو قومی نظریہ کے ٹو نیشن جو ایک تھیوری تھی، دو قومی نظریہ، اس کے حامی اور پرجوش مبلغ تھے۔ جب 1940 یعنی 1940 میں قرارداد لاہور پیش کی گئی تو آپ جب وہ سراول دستے کے طور پر اس قرارداد کے شرکاء میں شامل تھے، بلکہ علماء و مشائخ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس قرارداد میں آپ نے حصہ لیا۔ فن خطابت میں مہارت کی بدولت آپ نے تحریک پاکستان کے لیے مسلمانوں کے جذبات میں ایک نئی روح پھونکی۔ 1946 میں 1946 میں علماء کا ایک وفد تیار کیا تاکہ اسلامی ملکوں کے رہنماؤں اور مسلمانان عالم کو تحریک پاکستان کے محرکات سے آگاہ کیا جا سکے، یعنی بیرون ملک کے لوگوں کو بھی، یعنی ایز اے سفیر بھی آپ نے کام کیا۔ دوسرے ملکوں کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، رہنما آئے ہوئے تھے اور وہاں کے جو انفلوئنس تھا جن کا معاشرے کے اندر، ان لوگوں تک تحریک پاکستان کا جو ہے وہ اصل مقصد بیان کیا کہ ہم کیوں جو ہے وہ ایک الگ وطن چاہتے ہیں، دو قومی نظریہ کیا ہے۔ اور پھر اس وفد میں مولانا عبدالحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ خود تشریف لے گئے اور آپ نے کراچی میں جامعہ تعلیمات اسلامی کے نام سے ایک عظیم الشان ادارہ بھی قائم کیا اور آپ محسن ملک و ملت، عاشق رسول، صوفی اور بے مثل خطیب اور زبردست تحریک پاکستان کے محرک تھے اور بالآخر 1390 کو اس دنیا سے
انتقال فرما گئے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کے جو ہے وہ کوشش میں بہت سے سفر کیے، بہت مشقتیں بھی اٹھائیں، اور اس مشکل دور میں آپ نے کئی طویل سفر بھی اختیار کیے اور تحریک پاکستان کے لیے بہت جد و جہد کی، بہت کوشش کی۔ علماء کو آپ نے جو ہے وہ ان کے اندر موٹیویشن پیدا کی، عوام کے اندر ایک جوش و ولولہ پیدا کیا۔ اللہ پاک ان کی کاوشیں کوششیں قبول کرے اور ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی وطن عزیز کی خوشحالی اور بہتری کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگست کا مہینہ آتے ہی ذہن میں 14 اگست آتی ہے کہ وہ عظیم دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایک الگ ریاست سے نوازا جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ آئیے بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح نے پاکستان کے حوالے سے کیا فرمایا، کیا کہا، میں اس کو ایک تقریر پیش کرتا ہوں۔ 13 جنوری 1948 اسلامک کالج پشاور۔ مسٹر محمد علی جناح نے پاکستان کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلامی اصولوں کو آزادی سے اس پر عمل کر سکیں۔ اور 6 مارچ 1946 کو بانی پاکستان نے ایک تقریر کی جس کا میں ایک ٹکڑا میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith and the great tradition of Islam, which have everything in them for our guidance. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی پاکیزہ کتاب قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں حدیث شریف اور اسلام کی تعلیمات کی طرف رخ کرنا ہوگا کہ ان میں ہماری رہنمائی کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ملک اس لیے بنا تاکہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کو آزادی سے اپنا سکیں، قرآن و حدیث شریف اور اسلامی تعلیمات پر آزادی سے عمل کر سکیں۔ آئیے اگست کے مہینے میں نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے ملک بنا اس مقصد کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور انشاءاللہ وہ نعرہ جو اس وقت لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ آگے بڑھیں اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اس مقصد کے حصول کی طرف کوشش کریں۔ زندہ باد میرا پاکستان، جشن آزادی مبارک ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سفر جاری ہے اور تحریک پاکستان کے ایک نامور شخصیت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تحریک پاکستان میں ان کا ایک بہت اچھا انہوں نے رول پلے کیا۔ ہم جا رہے ہیں ان کے مزار پر۔ ہمارے سفر کا دورانیہ تقریباً 150 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ سرگودا سے ہمارا سفر جاری ہے میاں والی، یعنی ہم ضلع سرگودا سے ضلع میاں والی کی طرف سفر کر رہے ہیں اور تقریباً 150 کلومیٹر کا یہ سفر ہوگا، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ سکون و آشتی کا دور دورہ ہو یہاں مولا، سکون و آشتی کا دور دورہ ہو یہاں مولا، صدا رحمت کی ہو، صدا رحمت کی ہو بارہ، یہ پاکستان ہمارا زندہ باد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں جشن آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان کیسے مارز وجود میں آیا، اس کے لیے علماء و مشائخ اہل سنت کی پہم کوششوں کے نتیجے میں ہمارا وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا۔ مشائخ و علماء اہل سنت کا کردار ہمیشہ سے پاکیزہ اور ستھرا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی زمین پر انصاف، سکون قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ دو قومی نظریہ کی بنیاد ایک علیحدہ مملکت کا خواب سجانے والے، مسلمانوں کے خوابوں کو تعبیر بخشنے والے کرداروں میں سے ایک انتہائی اہم کردار حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 1 اکتوبر 1915 میں تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی کے ممتاز نیازی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اعزازی نمبروں کے ساتھ میٹرک کرنے کے بعد قرآن،
حدیث، فقہ، سیرت النبی، تاریخ اسلام، مذاہب کے تقابلی مطالعہ، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی تحریکات کے 2 سالہ نصاب کی تکمیل کے لیے لاہور تشریف لائے اور حصول تعلیم کے بعد سند فراغت کا سہرا سجایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقش بندیہ میں حضرت مولانا فقیر قادر بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہیں۔ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دلیر و بہادر شخصیت تھے، چنانچہ تحریک آزادی کے مشن میں اپنا حصہ ملانے اور مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں اور چالوں سے بچانے کے لیے میاں والی میں مجلس اصلاح قوم کی بنیاد رکھی۔ 1937 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے اور وہاں نوجوان مسلمانوں کو اسلام اور عظمت اسلام کا شعور بیدار کرنے کے لیے ایک منظم کارواں ترتیب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر اور شہر شہر گھوم کر پاکستان کے پیغام کو زبردست طریقے سے اجاگر کیا۔ 1945 سے 46 میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک آزادی کی شعور و بیداری مہم میں اس دوران پاکستان کی حمایت میں کئی قراردادیں منظور کروائیں۔ الغرض اپنے بیدار مغز اور متحرک ہونے کی صلاحیت کو مملکتی حصول کو ممکن بنانے میں صرف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاہد ملت کمپلیکس روکڑی موڑ میاں والی میں سپرد خاک ہوئے۔ آج بھی محبت رسول کے پروانے اپنے قلب و روح کو تسکین بخشنے کے لیے مزار پر حاضری کو اپنے لیے شرف و اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفوس قدسیہ کی مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ان کے فیوزات سے مالا مال فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان کی قدر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم پہنچ چکے ہیں تحریک پاکستان کے ایک سرگرم اور عظیم کارکن حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر، اور ہم آپ کو بتائیں گے ان کی قیام پاکستان کے لیے خدمات، کیسی کیسی قربانیاں دے کر، کیسے انہوں نے اپنا کردار ادا کر قیام پاکستان کے لیے بھرپور مہم چلائی، ایک کمپین چلائی، اور اللہ کریم نے ان کی کوششوں کی برکت سے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جب جب آزادی کی بات ہوتی ہے تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 جمادی الاولیٰ 1324 سنہ ہجری کو سیال شریف ضلع سرگودا میں پیدا ہوئے۔ آپ عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں سے تھے، وہ آپ کے بزرگوں میں سے تھے، آپ کے اکابرین میں سے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور 1346 سنہ ہجری میں اجمیر شریف میں دارالعلوم صوفیہ میں مولانا معین الدین اجمیری ان سے آپ نے تعلیم کا آغاز کیا، اور 1356 سنہ ہجری میں آپ نے اپنی درس نظامی دورۃ الحدیث شریف مکمل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء حق کے ساتھ مل کر آزادی کے لیے بڑی نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اس راستے میں آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود علماء اہل سنت ان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور ہمیں ایک آزاد مملکت پاکستان کی صورت میں دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہی پاکستان مارز وجود میں آیا تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس دور کے جو اہل منصب تھے، جو اتھارٹیز تھیں، آپ نے ان تک اپروچ کی اور انہیں ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کے لیے ترغیب دلائیں، ان کو موٹیویٹ کیا آپ نے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، آج جس مملکت خداداد پاکستان میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں،
ہم یہاں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے اولیاء کاملین، ہمارے بزرگان دین، ان کی قربانیاں ہیں۔ لاکھوں قربانیاں دے کر ہمارا وطن عزیز پاکستان حاصل کیا گیا۔ آج ہم ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے وطن عزیز پر کرم فرمائے اور ہمیں آزادی کی قدر نصیب فرمائے اور اپنے وطن عزیز کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اگست کا مہینہ جاری ہے، یہ مہینہ آزادی کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں الحمدللہ ہم جشن آزادی مناتے ہیں، جہاں پر اس مہینے میں ہم بزرگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور ہمیں یہ آزاد وطن ملک پاکستان آزاد کرا کے دیا۔ الحمدللہ جہاں پر ہم دوسروں کو یاد کرتے ہیں وہاں پر ہمارے بزرگان دین، مشائخ کرام، علماء کرام کا خاصہ اس تحریک آزادی میں حصہ رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے ایک شہر ڈہرکی میں، ڈہرکی ضلع گھوٹکی کی عظیم الشان درگاہ عالیہ بھرچونڈی شریف میں۔ یہاں پر ہم کیوں موجود ہیں؟ الحمدللہ تحریک آزادی میں یہاں کے بزرگ حضرت پیر عبد الرحمن قادری المعروف بھورل سائیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کیا۔ الحمدللہ حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حافظ محمد عبداللہ جو کہ خلیفہ ثانی تھے، ان کے شہزادے بیٹے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک آزادی میں بڑا کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان میں سرزمین سندھ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استحکام پاکستان کے لیے بھی عملی کردار ادا کیا۔ حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرزمین سندھ سے تقریباً 500 علماء کرام، جن میں مشائخ کرام بھی شامل تھے، آپ لے کر تحریک پاکستان کے جو اجلاس ہوا کرتے تھے آپ اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کردار ادا کیا۔ اس میں ایک نمایاں چیز جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار میں دیکھی گئی، آپ نے اپنے مریدین، اپنے محبت کرنے والوں کو اس چیز کا درس دیا کہ ایک آزادی کی نعمت سے روشناس کروایا، جس کی مدد سے آپ کے مریدوں، آپ کے چاہنے والوں میں یہ ایک تحریک آزادی کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ تحریک پاکستان، جسے تحریک آزادی کا نام بھی دیا جاتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بعد پایہ تکمیل تک پہنچی اور ہمیں آزاد وطن پاکستان نصیب ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت پیر عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی، جن کے مزار مبارک پر ہم یہاں بھرچونڈی شریف میں موجود ہیں، ان کا بھی تحریک آزادی میں کردار ہے۔ آپ اپنے والد ماجد حضرت پیر عبد الرحمن المعروف بھورل سائیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مل کر آپ نے بھی تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ اللہ پاک ہمیں اس آزاد وطن ملک پاکستان کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم جا رہے ہیں
تحریک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت جنہوں نے اس وقت بڑی قربانیاں دے کر ہمارے لیے ایک وطن عزیز حاصل کیا، بہت عظیم شخصیت امیر ملت حضور سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار کی طرف۔ زمانہ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ زمانہ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ تحریک پاکستان میں اگر بات کی جائے علماء اور مشائخ کے کردار کی، تو ایک بڑا نام جو ٹاپ میں نظر آتا ہے وہ نام ہے امیر ملت حضور سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے طویل عمر پائی اور شروع سے ہی آپ نے مختلف خدمات سر انجام دی، علوم ظاہری کی تکمیل کی، علوم باطنی طرف متوجہ ہوئے، اپنے پیر و مرشد سے بیعت کا شرف بھی ملا اور ساتھ ہی ساتھ اجازت سے بھی سرفراز ہوئے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان جاری ہوا۔ آپ علیہ رحمہ کے دور میں جب وقت آیا تحریک پاکستان کا، اس وقت آپ علیہ الرحمہ نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا، اپنے مریدین، اپنے متوسلین، اپنے چاہنے والوں کو اس کی طرف ترغیب دلائی اور مطالبہ پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور آپ علیہ الرحمہ نے ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ پھر ایک وقت آیا جب 1946 میں بنارس کے مقام پر آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی۔ آپ علیہ الرحمہ اس کانفرنس کے صدر تھے، یعنی آپ کی زیر صدارت وہ کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی۔ وہاں ہزاروں علماء و مشائخ اور لاکھوں کی تعداد میں عوام اہل سنت موجود تھی۔ وہاں متفقہ طور پر یہ بات طے کی گئی کہ یہ لوگ اور یہ علماء یہ مطالبہ پاکستان سے کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہوں گے اور ہر اس چیز کی حمایت کی جائے گی کہ جو پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی جائے۔ اس اجلاس میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جس کا کام یہ تھا کہ وہ علماء کرام پر مشتمل ایک جماعت تھی کہ جو اس بات کو طے کرے گی کہ پاکستان کو اسلام کے مطابق چلانے کے لیے کون سے قوانین چاہیے، کیا طریقہ کار اور ضابطہ ہوگا۔ اس کے لیے اس کمیٹی کو ترتیب دیا گیا جس میں حضور صدر الافاضل بدر الاماثل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ جیسے اکابرین بھی موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان علماء و مشائخ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یقیناً اس پاکستان بنانے میں جہاں دیگر شعبہ زندگی کے لوگوں کا کردار ہے، وہاں حضور سیدی محدث علی پوری علیہ رحمہ جیسے اکابرین کا نام بھی بڑا روشن اور نمایاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ علیہ الرحمہ کا انتقال 1951 میں علی پور سیدہ ضلع نارووال پاکستان میں ہوا اور وہیں آپ کا مزار فائز الانوار بھی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ زمانہ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ ہم الحمدللہ اس وقت موجود ہیں وزیر آباد میں، جہاں مزار فائز الانوار ہے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی بہت دینی خدمات ہیں اور بالخصوص آج ہم چونکہ بات کریں گے ان کی خدمات جو تحریک پاکستان کے حوالے سے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہزارہ میں ہوئی۔ آپ علیہ الرحمہ اصول علم کے لیے مختلف علاقوں میں گئے، مختلف علاقوں کا وزٹ کرتے کرتے حصول علم کے لیے آپ بریلی شریف جا پہنچے۔ وہاں پر حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت
مولانا حامد رضا خان رحمہ اللہ تعالی مسند علم پر تشریف فرما تھے اور علم لٹایا جا رہا تھا، علم کی نورانیت تقسیم کی جا رہی تھی۔ آپ بھی پہنچے اور اکتساب فیض کیا، علم دین حاصل کیا اور ایسے ماہر ہوئے کہ وہیں بریلی شریف میں ہی آپ علیہ الرحمہ کو تدریس کی سعادت میسر آئی۔ تدریس کرتے عرصہ گزرا، پھر آپ علیہ الرحمہ وہاں سے واپس تشریف لائے اور وزیر آباد کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ علیہ الرحمہ نے وزیر آباد آ کر جہاں اسلام اور سنیت کی بے پناہ خدمات سر انجام دیں، آپ نے یہاں درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی برکت سے لوگ آپ کے قریب آنے لگے، قرآن کا فیضان عام ہونے لگا، لوگ بدعقیدگی سے تائب ہونے لگے، آپ کے درس قرآن کا بڑا شہرہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کے معاصر علماء نے، آپ کے زمانے کے علماء نے آپ کو شیخ القرآن کا لقب عطا فرمایا۔ آپ علیہ الرحمہ اس وقت جب آپ تدریس فرما رہے تھے، قرآن پاک کی تدریس جاری تھی، وقت آ گیا پاکستان کے بننے کا، مختلف تحاریک چلنا شروع ہو گئیں۔ آپ علیہ الرحمہ جہاں علم دین پھیلانے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ملت کا درد رکھنے والے ایک عالم دین تھے، اور اس کا کام یہی ہوتا ہے محترم ناظرین کہ جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے دین کی خدمت کر سکے۔ چنانچہ آپ علیہ الرحمہ نے اس وقت جب پاکستان بننے کے مراحل شروع ہوئے اور تحریک شروع کی جا رہی تھی، آپ علیہ الرحمہ نے اس میں حصہ لینا شروع کیا، اپنے متعلقین کو اس طرف رغبت دلائی، ترغیب دلائی، اور لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان بننے کے مطالبے اور پاکستان بننے کی تحریک میں آپ شامل ہو گئے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان جو لاہور میں منظور کی گئی، جس میں اس وقت کے تمام مسلم مفکرین موجود تھے، اور اس وقت ایک دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کس طرح کن کن ایریاز پر مشتمل ہوگا۔ اس وقت اس قرارداد پاکستان میں حضور شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمہ اللہ تعالی سٹیج پر موجود تھے اور نمائندگی فرما رہے تھے۔ 1940 کے بعد اب یہ مطالبہ زور پکڑتا چلا گیا۔ آپ علیہ الرحمہ نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے وزیر آباد اور اس کے اطراف کے لوگوں کو جمع کیا اور بانی پاکستان محمد علی جناح کو مدعو کیا۔ وہ آپ کی دعوت پر وزیر آباد آئے اور یہاں آ کر جلسہ عام سے خطاب کیا، جس سے لوگوں کو پاکستان کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کی، اور لوگ اس مطالبہ پر اور مضبوط ہو گئے۔ الحمدللہ تعالی انہی علماء کی مساعی اور کوششوں کی برکت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 27 رمضان المبارک کو 14 اگست 1947 کو ہمارے پیارا وطن پاکستان عطا فرمایا۔ یہ اللہ والے مخلصین لوگ جب پاکستان بن گیا تو آپ علیہ الرحمہ دوبارہ اپنی خدمت دینی میں مشغول ہو گئے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ علیہ الرحمہ کا مزار شریف وزیر آباد میں ہے، جب اس وقت موجود ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ کا فیضان آج بھی عام ہے اور دنیا آپ سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، جب بھی بات آئے گی تحریک پاکستان کے روشن کرداروں کی، تو ایک عظیم ہستی محدث اعظم پاکستان حضور غزالی زماں راضی دورہ حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1913 میں ہندوستان کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید مختار کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ ابتدائی عمر میں ہی والد گرامی کے سایہ مشفق سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محروم ہو گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے برادر گرامی حضرت سید خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی۔
16 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس نظامی سے سند فراغت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد وہیں پر امروہہ میں ایک عظیم الشان مدرسہ محمدیہ غوثیہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ اس کے بعد 1935 میں یعنی 1935 میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں تشریف لائے، اور جہاں تک بات کی جائے تحریک آزادی کے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا، ان علماء و مشائخ کی بات کی جائے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو موٹیویشن دی، ان لوگوں کی بات کی جائے کہ جنہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا، ان میں حضرت قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی بھی شامل ہے کہ آپ نے ایک عظیم الشان سنی کانفرنس ہوئی بنارس میں، اس کانفرنس میں تحریک آزادی پاکستان کی توثیق کی اور بے شمار مسلمانوں کو اس کے لیے موٹیویشن دی، بے شمار لوگوں کا ذہن بنایا۔ الحمدللہ عز و جل جب مسلمانوں کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ضرورت پڑی تو تحریک پاکستان کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔